عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہ گاؤں میں بھیج دیتے تھے. گاؤں گوٹھوں میں بھیجنے کی وجہ یہ ہوتی تھی، آج بھی آپ دیکھیں کہ شہر کی جو لینگویج ہے وہ بڑی مکس ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک شہر میں بہت ساری قومیں آ جاتی ہیں، اردو بولنے والے بھی عجیب اردو بول رہے ہیں، تو ہر قوم الگ الگ باتیں کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے. لیکن گاؤں کی جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ پراپر لینگویج ہوتی ہے جو اس علاقے کی لینگویج ہوتی ہے. تو عرب کے لوگوں کو عربی سے بڑا پیار تھا، وہ چاہتے تھے کہ بچہ بہترین عربی سیکھے، تو اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے کہ وہاں کی زبردست عربی بھی سیکھ لے گا، گاؤں کی نشو و نما بھی اچھی ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی. یہ عرب کا دستور تھا. تو بی بی حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے گئیں. طویل واقعات ہیں، اگر اس طرف چلا جاؤں گا تو بات بہت بڑی ہو جائے گی کہ کیسے بی بی حلیمہ کا جو کمزور خچر تھا، وہ کمزور اونٹنی تھی، وہ کیسے سب سے آگے بڑھ گئی، کیسے اس کے سوکھے تھنوں میں دودھ آ گیا اور اتنا دودھ آیا کہ پورے گھر والوں نے پیا، برتن بھی بھر گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ سے گاؤں والے پوچھتے تھے، اے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہو، سارا رات تمہارے گھر سے روشنی آتی ہے. بی بی حلیمہ کہتی چراغ نہیں جلاتی، کونین کا چراغ اپنے گھر میں لے آئی ہوں. جب سے یہ نورانی بچہ گھر میں آیا ہے سارا گھر ہی جگمگاتا رہتا ہے. تو یہ کبھی طویل داستان ہے، مگر میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کی بڑی زبردست انٹریکشن رہی نبی پاک سے. 2 سال دودھ پلایا، اس کے بعد پھر بی بی آمنہ سے ریکویسٹ کر کے کچھ عرصے کے لیے لے آئیں. شک کے صدر کا واقعہ جو پیارے آقا کے قلب اقدس کو کھولا گیا اور نور بھرا گیا، وہ بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کے قریب ہی، ان کے علاقے میں ہی ہوا. اور بکریاں چراتے ہوئے بھی نبی پاک نے اپنے جو رضائی بھائی بہن تھے ان کے ساتھ بکریاں چرانے والا معاملہ بھی کیا. بہرحال یہ بڑی زبردست انٹریکشن تھی. اور رضائی ماں جو ہوتی ہے نا، دودھ پلانے والی ماں، وہ بھی ایک طرح کی ماں ہی ہوتی ہے. تو ایک بار حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ جعرانہ کے مقام پر گوشت لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا. کہتے ہیں کہ ایک عورت سامنے سے آئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعظیم میں ان کے لیے چادر بچھا دی. اس عورت کے لیے چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھی. جب وہ چلی گئی تو میں نے عرض کی یہ کون تھی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھیں. پیارے آقا اعلان نبوت کے بعد بھی بی بی حلیمہ سعدیہ آتی تو چادر بچھاتے تھے، تعظیم دیتے تھے، عزت دیتے تھے. بظاہر دیکھے نا، بظاہر کوئی اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے، بی بی حلیمہ سعدیہ غریب خاتون تھی، ایک گاؤں کی عورت تھی. نبی پاک کا گھرانہ قریشی ہاشمی، ایک سردار، ایک بڑا نام تھا نبی پاک کے گھرانے کا. تو آج مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کوئی غریب آدمی احسان کر دینا ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے بچپن میں کسی نے ہمارے ساتھ اچھے کام کیے ہوں، ہماری جوانی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور مثال کے طور پہ گھر کے ملازمین بھی ہوتے ہیں جو عمر میں ہمارے بہت بڑے ہوتے ہیں، بچپن میں ہماری انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے، ہمیں پالنے پوسنے میں ہمارے ماں باپ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دودھ نہیں پلایا کسی ماں نے، لیکن کیا بڑے ہونے کے بعد اس غریب ملازم کو ہم یاد رکھتے ہیں؟ کیا بڑے ہونے کے بعد اس کی وہ تعظیم کرتے ہیں کہ اس نے بچپن میں انگلی پکڑ کر چلایا تھا؟ یہ سیکھو، پیارے آقا کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کسی انداز میں بھی اچھا برتاؤ کیا ہے، آج ہم کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں جناب، جو ہوں، میں نے سیکھا، میں آگے بڑھا، میں نے اسٹرگل کی، میں نے پیسے کمائے، میں نے نام کمایا. بھول گئے ان سب محسنین کو. انسان اکیلا کبھی آگے نہیں بڑھتا. ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اس میں رشتہ داروں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کئی ایسے ہمدرد ہوتے ہیں جو اس غربت میں، اس پریشانی میں، اس کمزوری میں ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں. یاد رکھو، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. اپنے ایک ایک محسن کو یاد رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو. بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ رب کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو ہمیشہ شکر گزار اور مہربان رہنا چاہیے، اور اس سے عزت کم نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص اونچائی پہ پہنچ کر کسی شخص کی تعریف کر دے کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں، یا اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس سے کچھ نہیں جاتا آپ کا. اس کے دل میں عزت بھی بڑھتی ہے اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو بہرحال رضائی ماں بی بی حلیمہ سعدیہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ بی بی حلیمہ سعدیہ تھی جو حنین کے دن آپ کے پاس آئیں. نبی پاک ان کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو تعظیم کیا، خوش خلقی سے پیش آئے اور ان کے لیے، ان کی خاطر چادر بچھائی. صحابہ تعجب کر رہے تھے خاتون کون ہے، اور سبحان اللہ جب علم ہوا کہ یہ کون تھی تو پتا چلا پیارے آقا کو دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ سعدیہ تھی. کاش ہم بھی بڑھاپے میں
ارے یہ تو دودھ پلانے والی ماں ہے. اصلی ماں کو اتنی تعظیم کون دیتا ہے آج؟ اصلی والد کو اتنی تعظیم کون دیتا ہے؟ بڑھاپے میں آج ماں باپ آ جائیں تو کھڑے ہو کر ملتا کون ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.